بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہے آپ کو ہمارے چینل پر۔ تو اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں۔ تو ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے متعلق ایک فہرست چل رہی ہے، جس میں ہم ان کی زندگی کے بارے میں ڈیٹیل میں چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ تو آج کا بھی ہمارا ٹاپک حضرت آدم علیہ السلام کی ایک زندگی کے متعلق ہی ہے۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر علمی برتری، اور دوسری چیز جو ہم آج دیکھیں گے وہ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش اور جنت میں رہنے کا حکم۔ جی ہاں، تو بنا کسی دیر کے شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر علمی برتری، پہلے ہم اسے دیکھتے ہیں۔ تو ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرما کر بلند مرتبہ عطا کیا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ علیہ السلام کے شرف و منزلت پر مہر تصدیق لگا دی۔ پھر آپ علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھا کر فرشتوں پر علمی برتری ثابت کی۔ جب اللہ عز و جل نے وہی نام فرشتوں سے پوچھے تو فرشتوں نے عرض کیا، ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں عطا کیا۔ اور اسی جگہ پر ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ان سب نے کہا، اے اللہ، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک آپ کامل علم رکھنے حکمت والے ہیں۔ فرمایا کہ اے آدم، انہیں فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی زمین و آسمان کا غیب چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ چھپا رہے ہو۔ تو ناظرین، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دے کر فرشتوں پر علمی برتری دی تھی، اور اسی طرح سے ہی انسان کو بھی اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، یعنی فرشتوں سے برتر مخلوق۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش اور جنت میں رہنے کا حکم۔ تو ناظرین، جب حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، ان کا کوئی ہم جنس نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دل جوئی اور تسکین کے لیے انہی کے جسم سے بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی بیوی بنا کر انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ فرمان الہی ہے، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ ہم نے کہا، اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے۔ ایک دوسری جگہ حدیث مبارک ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ عز و جل نے اسی حالت میں ان کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی نئی ویڈیو کے بارے میں معلومات ملتی رہے۔ تو اسی طرح سے ہماری یہ فہرست انشاءاللہ چلتی رہے گی جب تک ہم ان کی زندگی کے بارے میں مزید چیزوں کو مزید انہیں ان ڈیپتھ نہیں دیکھ لیتے۔ تو آج کے لیے ہی صرف اتنا، انشاءاللہ ہم باقی جو چیزیں ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ خدا حافظ۔